الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریف، تمام ثنائے لائق و سزاوار ہے، جس نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو سردار بنایا. اور اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں. 1 یا 2 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں پر سایہ فگن ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا یہ مبارک مہینہ جب ہمیں ملے تو ہم اور آپ اس مہینے کے پورے روزے رکھیں، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے میں اور پوری زندگی میں امن و سکون کے ساتھ رکھے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تاکہ وہ بھی اس مہینے کے روزے رکھ سکے.
بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام پر، اور خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے رہبر، ہادی اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا، بلکہ قرآن ہی نہیں، جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، ان سب کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف عطا کیے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے وہ اسی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی وہ 6 رمضان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو یہ مہینہ تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ شرف قرآن کو بھی بخشا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے قرآن کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی برکت کی وجہ سے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ تو جو آدمی اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور رمضان کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو مستحکم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو استقامت کا پہاڑ بنا لیتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اس مہینے میں عبادت کرتا ہے وہ اس کی ڈگر، اس کی راہ وہ اسی طریقے سے چلتی ہے جس طریقے سے وہ رمضان کے اوپر، رمضان کے اندر عمل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جو آدمی اس مہینے کی عبادت کو پا لیتا ہے، اس مہینے کو پا کر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بڑا ہی نصیب والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اصحاب ایک ساتھ ایمان لاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ایمان لاتے ہیں، ایک بڑا ہی عبادت گزار ہے، ایک بڑا ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں عبادتیں کرنے والا ہے، اور دوسرا اس سے کم عبادت گزار ہے۔ دونوں ایک ساتھ ایمان لے کے آتے ہیں۔ بڑا عبادت گزار اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، شہادت کا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے، لیکن جو عبادت میں کم تھا 1 سال کے بعد وہ اپنے بستر پر فطری موت مرتا ہے، اس کی وفات اس کے بستر پر ہوتی ہے اور فطری وفات مرتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ جو اپنی فطری موت مرا، جس کے گھر میں اس کی وفات ہوئی، وہ جنت میں شہید سے پہلے جا رہا ہے۔ شہید کا مقام و مرتبہ بڑا ہی اونچا ہے، بڑی ہی فضیلت والی موت شہید کی موت ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو آدمی پا لیتا ہے، ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کا مقام تو بڑا اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں نہیں جا رہا ہے، یہ فطری موت مرنے والا جنت میں کیسے پہلے جا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو طلحہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیا
جس کی موت اس کے گھر میں ہوئی، میدان جہاد میں نہیں ہوئی، جس کی موت اس کے گھر میں ہوئی ہے، کیا وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ ابو طلحہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، وہ 1 سال اپنے گھر میں رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے 1 سال کے درمیان رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 مہینے کی رمضان کی عبادت اور 5 نمازوں کی پابندی نے اس کو اس شہید سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ لہذا جو آدمی رمضان مبارک کے مہینے کو پاتا ہے وہ شہید سے بھی اعلیٰ درجہ اللہ رب العالمین کے یہاں پاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہوا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے مہینے کو پا لیتا ہے، اس کے اندر عبادتیں کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا ہے، منہیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید سے زیادہ درجہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں 1-2 دن کے بعد یہ مہینہ عطا کرنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ہم سب اس مہینے کا انتظار کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب یہ مہینہ آنے کو ہوتا تھا آپ صحابہ کرام سے کہتے تھے عطاکم رمضان، اے میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی نعمتیں رکھی ہیں، بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کیے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند فرما دیتا ہے۔ لہذا اس مہینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اگر نیت آدمی کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اب اچھی نیت کرتا ہے، کسی عمل کی نیت کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے تو اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اچھی نیت کریں گے، ہماری نیت خالص ہوگی تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس کا بدلہ عنایت فرمائے گا، کیونکہ آدمی جو نیت کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر عزم مصمم کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی توفیق بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کر لے، ہر شخص یہ پکا ارادہ کر لے کہ آنے والے رمضان میں وہ اللہ رب العالمین کی خوب اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین کی خوب بندگی کرے گا، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اگر آدمی ایسا ارادہ کر کے رمضان مبارک کے مہینے کا استقبال کرتا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد ایسے بندوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی مدد کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے بھی رکھ پاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ جو لوگ اس مہینے کو پا کر اس میں عبادت کرتے ہیں، یقیناً وہ بندے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خوش نصیب بندے ہیں، اور جو لوگ اس مہینے کو پا کر روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس مہینے کو پا کر اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں حصہ نہیں لیتے ہیں، جو اس مہینے کو پا کر برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، گناہوں سے قریب رہتے ہیں، برائیوں سے قریب رہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے، جبرائیل آپ کے پاس آئے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی آپ کو منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات رونما ہوئی ہے، کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے تو وہ بدبخت انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل نے مجھ سے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر کو پا لے آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، وہ آدمی بڑا ہی بدبخت اور بدنصیب ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرشتے کی بددعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مہر لگا دیں، اس دعا کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس مبارک مہینے کو پائیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیں، تو یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور وہ بغیر روزوں کی اپنی زندگی کو گزار دیا، گناہوں میں ملوث رہ کر اپنی زندگی کو گزار دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کے اوپر، جس بد دعا کے اوپر آمین کہا ہو، تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا مستحق ہوگا جس پر آمین کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے۔ تو معلوم چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا، اس کے اندر عبادت کرنا اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لینا، یہی ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو پا لیتا ہے لیکن اس میں اپنے رب کو راضی نہیں کر پاتا ہے تو آدمی بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدبخت ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ رمضان میں موجود نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے جو اپنے قریبی تھے، ہم سے جدا ہو گئے اور رمضان میں اس بار ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے سنورنے کا، سدھرنے کا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑانے کا، اس کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا۔ یہ حسین موقع مسلمانوں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، یہ حسین موقع ہے، اس سے جو جتنا حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو، جتنی نیکیاں اس مہینے میں کما سکتے ہو سکتا ہے آئندہ رمضان ہم میں سے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہو سکتا ہے اس کا وہ رمضان آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو لہذا اس مبارک مہینے کو ہم اور آپ غنیمت سمجھے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا جس نے اس مہینے کو پایا، اس مہینے میں عبادت کر کے رب کو راضی کر لیا، یقیناً وہ اس نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد اس نے حاصل کر لیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ اے نوجوان مسلم، اے بزرگ مسلمان، تیری زندگی اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے کم کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والا ہے، تجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین تجھ سے تیری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ رب العالمین تجھ سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے 65 سال کی عمر دی تھی، میں نے تجھے 65 سال کی عمر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امتیوں کی عمر تقریباً 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوگی۔ تو جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی ہے اور اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پانے کا عزم کر لیا ہے، اس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، وہ عزم کر لے، اپنی نیتوں کو خالص کر لے کہ اس مہینے میں رمضان کے روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی رکھوں گا، کیونکہ میری وفات کا وقت قریب آنے والا ہے، مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے
سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر میری وفات رمضان کے بعد ہو گئی تو یقیناً اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے، اس رمضان المبارک کے مہینے کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما دے گا۔ تو جو آدمی بزرگ ہو گئے ہیں تکلیف کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اللہ رب العالمین کو ان کی ادائیں پسند آئے گی کہ میرا بندہ میرے لیے اور مجھ سے ملاقات کے اشتیاق میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے اور بہت ساری تکلیفوں کو جھیل رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، انا اجزی بھی، اور میں ہی اس کو بدلہ دینے والا ہوں، میں ہی اس کو اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ کیونکہ بندہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے روزے کو رکھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے چھپ کر کھا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھا کر نہیں کھا سکتے، لیکن لوگوں سے چھپ کر اکیلے میں کمرے میں بند ہو کر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے لیکن میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پانی پلانے والا، مجھے کھانا کھلانے والا، مجھے سانس دینے والا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے بندہ جب اللہ رب العالمین کا یقین اپنے دل میں رکھ کر اس کی خشیت اور اس کے ڈر اور اس کے خوف کو، اس کے تقوی کو اپنے دل میں موجزن کر کے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اجزی بھی، میں ہی روزے دار کو بدلہ دیتا ہوں، کیونکہ بندہ میرے لیے اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو طاق پر رکھ کر میری کاموں کے اوپر عمل کرتا ہے، میرے حکموں کو بجا لاتا ہے۔ اگر آدمی 60 سال کی عمر کے بعد روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی ادا بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو غلط صحبت کا شکار ہوتے ہیں، غلط دوستی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اگر وہ اس قوت کا استعمال رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے میں کرے، کھانے پینے میں اس کا استعمال نہ کرے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے روزوں کو مکمل کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے جو طاقتور ہیں، جو توانا ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان سے بھی پوچھے گا کہ اے میرے نوجوان بندے، اے میرے نوجوان بندے، میں نے تجھ کو صحت و تندرستی دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، تجھے مستحکم بنایا تھا، لیکن تو نے رمضان کے مہینے کے روزے کیوں نہیں رکھے؟ تو لہذا نوجوانوں، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو کوئی جان بوجھ کر رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ اسلام کی جو دیوار کھڑی ہے، اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے، اگر اس میں سے ایک پلر کو گرا دیا جائے تو پوری کی پوری عمارت زمین دوز ہو جاتی ہے، پوری کی پوری عمارت ڈہرا جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے روزے نہیں رکھتا ہے، تو اس کے ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ تو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے، جس کے روزے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ کوئی بندہ ان کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو گویا اس نے اسلام کی اس عمارت کو منہدم کر دیا، گرا دیا، لہذا وہ اسلام کو منہدم کر رہا ہے، اس کے اندر، اس کے دل میں ایمان کی عزت نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان سے محبت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ روزوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کرنے والا ہے، تو لہذا ہمیں اور آپ کو یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھیں گے، اللہ رب العالمین کو راضی رکھیں گے، اللہ رب العالمین کو خوش کریں گے، تاکہ اللہ رب العالمین جب خوش ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ جنتوں کے اندر داخل کرے گا۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جس طریقے سے جسم کو تربیت دینے کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے روح کو غذا دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ آدمی کا جسم جب کمزور ہوتا ہے تو روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ جب آدمی کا جسم
توانا ہوتا ہے تو روح بھی توانا ہو جاتی ہے۔ تو جسم کی غذا پانی ہے، ہوا ہے، اسی طریقے سے کھانا ہے، پینا ہے، یہ جسم کی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نمازوں کی پابندی ہے، کسی تنگ دست کی مدد کرنا ہے، کسی یتیم کی پرورش کرنا ہے، یہ تمام کے تمام امور یہ دل کی غذا ہے۔ اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جب دل مضبوط ہوگا تو آپ کا جسم بھی مضبوط ہوگا، جب دل توانا ہوگا تو آپ کا جسم بھی توانا ہوگا۔ ہم سال بھر کھاتے پیتے ہیں، ہم سال بھر کھاتے پیتے ہیں، اور ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے دیا ہے، تاکہ ہمارے اس روح کی غذا ہو سکے، اس روح کی غذا ہو سکے، اس روح کو پاک کرنے کے لیے، اس روح کو مزین کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ روزے فرض کیے ہیں، تاکہ انسان کا دل تمام طرح کی غلاظتوں سے پاک ہو جائے، انسان کی روح تمام قسم کی خواہشات سے پاک ہو جائے۔ صبح سے شام تک وہ بھوکا رہتا ہے، اس کے دل میں خواہشات آتی ہے پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت موجود ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی موجود ہوتا ہے۔ وہ تقوی اسے کھانے سے روکتا ہے، وہ تقوی اسے پینے سے روکتا ہے، وہ تقوی اسے دوسرے امور سے روکتا ہے جو حرام ہے، جو منحیات ہے، ان تمام امور سے رک کر جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے جسم کی تربیت کرتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، اپنی روح کو پاک کرتا ہے، یقیناً یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے تاکہ جو لوگ سال کے 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں وہ روزہ رکھ کر اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سال کے 11 مہینے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہے، یہ مہینہ تو نے مجھے بھوکا رہنے کے حکم دیا ہے، پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، میں تیرے لیے بھوکا بھی رہوں گا، اے اللہ رب العالمین میں تیرے لیے پیاسا بھی رہوں گا۔ اس ایمان کے ساتھ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بندے کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اجزی بہی، انا اجزی بہی، میں ہی روزے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو لہذا یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے بعض لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کے عادی ہوتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، سحری کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لگاتار 30 دن تک یہ ٹریننگ انسان کو ملتی ہے کہ وہ صبح سے شام تک بہت ساری چیزوں کو جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں وہ کیا کرتا تھا، جیسے بیڑی سگریٹ کا عادی آدمی ہوتا ہے، آدمی جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو صبح سے شام تک کچھ پیتا نہیں ہے، ان کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، جس طریقے سے تو رمضان کے دنوں میں سحری سے لے کر مغرب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، حرام چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام میں بھی اس کو لاگو کر لیا، اس کو لاگو کر لیا، تو یقیناً تو نے رمضان مبارک کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ وہ اللہ رب العالمین جو رمضان کے مہینے میں موجود ہے وہ سال کے 11 مہینوں میں بھی موجود رہتا ہے۔ تو لہذا جو آدمی ایک مہینے میں یہ گٹکا، دارو اور دوسری چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے، میں ان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ سال کے 12 مہینوں میں بھی وہ اس روش سے رکے رہیں کہ جو اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے کا مالک ہے وہ سال کے 11 مہینوں کا بھی مالک ہے۔ جس طریقے سے تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اس مہینے کے اندر رہتا ہے، وہ سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی رہنا چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے ایک مہینہ بیڑی سگریٹ گٹکا کو چھوڑ دیا، آپ نے ایک مہینہ ان کو بالائے طاق رکھ دیا، اور جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے آپ پھر اس کے کش مارنے لگتے ہیں، اس کو پھانکنے لگتے ہیں اور ادھر ادھر دیواروں کو گندا کر کے رکھتے ہیں۔ تو لہذا آپ نے اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کیا۔ حق اللہ
ما قدر اللہ حق قدری، آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کیا، آپ اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین اس مہینے کا رب ہے، وہ سال کے تمام مہینوں کا رب ہے۔ جو اللہ رب العالمین اس مہینے میں موجود ہے، وہ اللہ رب العالمین دوسرے 11 مہینوں میں بھی موجود رہتا ہے۔ آپ نے ایک مہینہ تقوی اختیار کیا، لیکن آپ اس کے بعد اس تقوی کو بالائے طاق رکھ دیں اور پھر سے بیڑی سگریٹ شروع کر دیں، تو آپ نے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ لعلکم تتقون، آپ کے دلوں میں تقوی پیدا نہیں ہوا۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ تمام چیزیں چھوڑ دی اور سال کے 11 مہینوں میں اس کو چھوڑے رکھا، تو یقیناً آپ نے رمضان المبارک کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ لعلکم تتقون، آپ متقی بن گئے۔ جس طریقے سے آپ نے اللہ کے ڈر سے اس مہینے میں گٹکا بیڑی کو چھوڑا ہے اور دوسری منہیات کو چھوڑا ہے، اگر سال کے 11 مہینوں میں بھی آپ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، لعلکم تتقون، آپ متقی بن گئے ہیں۔ آپ کو آپ کا روزہ ان گناہوں سے روکے رکھا ہے، اور جب تک آپ یہ گناہ سے بچے رہیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس جانے تک ان چیزوں سے بچے رہیں گے، تو یقیناً آپ اللہ رب العالمین کے یہاں میں متقین گردانے جائیں گے، صالحین گردانے جائیں گے، محسنین گردانے جائیں گے، مومنین گردانے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العالمین کے مومن بندے اللہ رب العالمین کے لیے نیک عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر جم جاتے ہیں، استقامت نصیب کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو مہینہ عنایت کرنے والا ہے، وہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھائیں، اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھائیں، خوب محنت کریں، خوب اپنے آپ کو تقوی سے لیس کر لیں، خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، خوب اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین ہر وقت بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہر روز اللہ رب العالمین بندے کی کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ وَلِلَّهِ يُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اس مہینے کی ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان میں ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمارا نام جہنمیوں کی لسٹ سے ہٹا کر جنتیوں کی فہرست میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے نیک عمل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی رحمت والا مہینہ ہے، لہذا ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے سے جو کمتر ہیں، نادار ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کا ہر طریقے سے ساتھ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو جب ہم اپنا خیال رکھیں تو محلے میں بھی ہم ایک نظر مان لیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کے یہاں سحری کا انتظام کرانا تو نہیں ہے، کسی کے یہاں افطار کا انتظام کرانا تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، اپنے قریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، کمزوروں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، فقیروں کا خیال رکھیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے بڑا ہی عظیم بنایا ہے۔ اس عظیم مہینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے ہر عمل اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے۔ ریا سے، دکھاوا سے، ناموری سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہے جو گمنامی میں کی جائے، ناموری کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔
تو لہذا ناموری کا جذبہ اپنے دل سے نکال دے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، تاکہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی قوت عطا فرما، تاکہ ہم اس مہینے کی بھوک اور پیاس کو آسانی سے برداشت کرتے ہوئے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کریں، تیرے لیے روزہ رکھیں، تیرے لیے نفل پڑھیں، تیرے لیے ہر نیک عمل کو انجام دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تو قوت عطا فرما کہ ہم اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ محرمات سے اور منہیات سے بچے رہیں، اور سال کے 12 مہینوں میں بھی اے اللہ رب العالمین تو ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے اور منہیات سے بچا لے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس رمضان میں شریک نہیں ہوں گے، اے اللہ رب العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین انہوں نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو ان اعمال کو قبول فرما کر ان سے خوش ہو جا اور ان کے لیے معافی کا پروانہ بھیج دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ان کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھنا، ایمان کے اوپر زندہ رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔